معروف ستارہ شناس ہیں سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اسٹرالوجر ہیں. بہت شکریہ سامیہ جی، کیسی ہیں آپ اور کیا خبر دے رہے ہیں ستارے؟ ذرا ہولسٹک سوال ہے، آپ بہت کچھ بتا سکتی ہیں اس میں. کتنا اوپن اینڈیڈ ہے ویسے سامیہ، بس سٹارٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیو میں آپ کی بہت مشکور ہوں، ہما اور عبداللہ آپ دونوں کے لیے. آپ لوگوں نے حسب روایت میرا دن ضائع نہیں جانے دیا. ہمیشہ میرا نیا سال آپ لوگوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور شاید آپ لوگوں کی برکت ہے کہ سال میں بھی برکت پڑ جاتی ہے اور زندگی پھر سے مہلت دیتی ہے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کے لیے. پیاری بات کی ہے سامیہ، تھینک یو سو مچ. لیکن آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ لوگوں کا کتنا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی بزی ہوتی ہوں گی ایٹ لیسٹ ایٹ دس ٹائم آف دا ایئر. لیکن بہت سی خیر باتیں ہیں، تو اب ایک مجموعی طور پر بات کر لیتے ہیں. سال 2025 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ obviously that's the general question. اور کیا 2024 سے بہتر ہوگا یا ستارے جو ہیں وہ زیادہ چیلنجنگ نظر آ رہے ہیں؟ what's going on؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ دیکھیں دھرتی سلامت ہے، ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، ہمارا وجود قائم ہے. میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں کہتی ہوں عمر عبداللہ کہ مجھ سے کوئی میری ماں کا حال پوچھے یا دھرتی ماں کا، ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے. جو ہو سنبھالا نہ میں نے اپنی ماں صحت مند دیکھی اور ایک ہی جملہ سنا، ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. لیکن اصل میں ایسی سچویشن ہے کہ 2024 کا جو نمبر ہے نا 8 بنتا تھا. آپ 8 کا عدد دیکھیے، اس کے درمیان سے کہیں راستہ نہیں نکلتا. کنفیوژن، کیوس، بمپی رائڈ آپ لوگوں نے سفر کی. اور جو 2025 ہے نمبر 9 انشاءاللہ تعالی میرے رب کے حکم سے ایک تو روحانیت کا سال ہے اور دوسرا جو یہ بینیفٹ دے گا ہم لوگوں کو، کمپنسیٹ کرے گا ہمارے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو. اس کی تو میں بات ابھی آگے چل کے کرتی ہوں. لیکن جو عمر عبداللہ جو مجھے ضروری کہنی ہے، یہ ایک ایسا سال ہے، یہ کیونکہ مارس ہے الٹا چل رہا ہے، تو یہ ہوائی حادثات کی خبریں آپ سن رہے ہیں. آگ لگنے کے واقعات بہت سارے ہو سکتے ہیں، زمینی حادثات، فضائی حادثات. اپنے گھروں میں بھی چولہوں کو مکمل بند کیجئے، ہیٹر بند کر کے سوئیے، کیونکہ یہ انڈیویجول لائف کو بھی یہ ہٹ کر سکتا ہے. تو پلیز ہر کوئی اپنے لیول پہ اپنا خیال رکھے اور اوور سپیڈنگ نہ کریں، SOPs فالو کریں ٹریفک میں. تو یہ بھی مجھے ساتھ اس کے بیسکلی آپ کا کہنا ہے کہ مائنڈ فل رہیں اینڈ بی کیئرفل، مطلب بہت فریولس ٹائپ آف حرکتیں نہ کریں. چلیں یہ تو ہم ایکچولی یہ سیاسی معاملات کی ابھی بات کرتے ہیں. سامیہ جی، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہی مرکزی جماعتیں ہیں. ان سب کے لیے اس سال کیسا رہے گا؟ عمران خان صاحب کی رہائی کا آپ کو امکان نظر آتا ہے اس سال؟ بلاول صاحب وزیر اعظم بنتے کب دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بھی امتحان میں ڈال دیا کہ اب سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے مجھے. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں کم سے کم وقت میں اس کو سمرائز کر سکوں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے شوز پہ میں نے بار بار کہا کہ 18 جولائی 2023 سے ایک ستارہ جس نے شکنجے میں جکڑا خان صاحب کو، اور جس بھی بنا پہ میں نے کہا کہ مجھے آئسولیشن نظر آتی ہے، تو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والی تحریک انصاف کے لیڈران کو کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کے وہی ستارے جنہوں نے انہیں آئسولیٹڈ کیا، وہی ستارے اب ان کو ریلیف دینے آسمان کی طرف سے تو ریلیف شروع ہو جائے گا 12 جنوری 2025 سے، اور دوسری تاریخ ہے 10 فروری 2025. ان 2 تاریخوں سے خان صاحب کے لیے ریلیف شروع ہو جائے گا آسمانی ستاروں سے. لیکن ہما عبداللہ جو بات بہت ضروری کہنی ہے کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے. ان کے لیڈران کو چاہیے تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرے، وائزلی چلیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس وقت کی افادیت سے مستفید نہ ہوئے تو مئی سے شروع ہونے والا وقت پھر آئسولیشن ہی، پھر گمنامی کی طرف لے کے جاتا ہے بانی PTI کو. تو اس وقت تو ان کی قسمت انہیں ریلیف دینے جا رہی ہے آسمان سے. اب زمینی اداروں سے ڈیل کرنا پازیٹیولی یہ ان کے لیڈران کے ذمہ ہے. دوسرا جو آپ لوگوں نے سوال کیا بلاول بھٹو زرداری کا، تو بلاول بھٹو زرداری جہاں
جہاں جوپیٹر لے کے پیدا ہوئے ہمار عبداللہ جی وہیں جوپیٹر کی پوزیشن آ چکی ہوئی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بلاول بھٹو کو یہ ستارے نواز کے نہ جائیں. سیاسی دلہا ہی نہیں, دوسرا دلہا بننے کے بھی امکانات بہت روشن ہیں, بلکہ میں کہنا چاہوں گی ان کے گھر والوں کو کہ اس مبارک وقت سے جو ہے وہ ضرور فائدہ اٹھائیں. تیسرا آپ نے سوال کیا سیاسی جو سٹیبلٹی یا جو یہ الائنس ہے, جیسے میں نے آپ سے ہمیشہ ہی کہا کہ وزیر اعظم کا منصب اس ملک کے ذائچے میں ہی کنٹروورشل ہے, اور جتنے سے دور آئے صدر عارف علوی سمیت وہ 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے. لیکن اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 21 مارچ سروائیو کرا لی 2025 کی, تو یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے بشرط زندگی صحت سلامتی جو کہ اپنی مدت پھر پوری کریں گے. بڑے آپ نے ڈیٹس وغیرہ بھی آگے پیچھے بتا دی, سمندر کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. گڈ آن یو. تو بیسکلی اپرچونٹیز ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے, ہاں, لیکن ان اپرچونٹیز کو یوز کرنا یہ ایک بڑی بات ہے. اچھا سامیہ فائنلی یہ بھی بتائیں کہ چھوڑ دیں سب کچھ, عام آدمی کا کیسا سال گزرے گا, کیونکہ ایک عام آدمی کا ہر سال کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے مہنگائی, مطلب وہاں سے تو ہم کبھی اترے ہی نہیں. تو کیا نئے سال میں عام آدمی کے لیے کوئی آسانی آپ دیکھ رہی ہیں, عام آدمی کا ستارہ چمکے گا یا نہیں؟ دیکھیں جو ہے جو آپ لوگوں نے عوام کے ریلیف کی بات کی, میں خود عوام ہوں, مجھے بھی اس کا انتظار ہے. ریلیف کی شکل جو ہے وہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ نیو ورلڈ الائنسز بننے جا رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کیا دھماکے ہونے جا رہے ہیں. ٹرمپ کے آتے ہی ان کی اپنی مشکلات میں بہت اضافہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ امریکہ کا ریسیشن ایکسپیکٹڈ ہے بہت زیادہ, اور جو نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیکنڈ ہاف میں سرمایہ کاری بھی آئے گی, سرمایہ بھی آئے گا, اور 15 مئی 2025 سے شروع ہونے والا پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب ہمیں اللہ کے ولیوں نیک بندوں نے بھی دکھایا کہ اس خطے سے بہت اہم کام لیا جائے گا. تھینک یو, حوصلہ بھی ہوا, خوشی بھی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. تھینک یو. ڈیفینیٹلی آج سامیہ کا نا آج کا دن جو ہوتا ہے آج کل میں بڑا ہی مصروف ہوتا ہے, تو وی آر ویری ہیپی دیٹ شی ٹک آؤٹ دا ٹائم فار اس.